بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اپنی خاص رحمت، نعمت، احسان قرار دیا، بلکہ ان کو اپنی امانت بھی قرار دیا۔ خواتین کو ایسے حقوق اور رائٹس دیے جس سے ان کی توقیر اور ان کی عزت کی حفاظت ہو، انہیں کسی قسم کا صدمہ اور غم نہ پہنچے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ عورتوں کو غم اور صدمے اور تکلیفیں دی جائیں۔ قرآن مجید میں متعدد مثالیں ہیں کہ خود رب العزت نے عورتوں کے غم میں ان کو تسلی دینے کا اہتمام کیا۔ فرعونی گلی محلوں میں گھوم رہے ہیں، جو بچہ نیا پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، ماں پریشان ہے کہیں فرعونیوں کو علم ہو اور وہ انہیں بھی اذیت نہ پہنچائیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا، پانی میں بہایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، لیکن ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں شدید رنج اور غم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ تو ماں کے دل کو ٹھنڈا کرنے، ان کو غم سے آزاد کرنے کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ماں کی طرف واپس پہنچایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم کو آواز دی گئی ان کے قریب سے کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ وہ آواز کسی فرشتے نے دی یا کس صورت میں ہوئی یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، یا جس نے آواز دی وہ جانتے ہیں۔ بہرحال مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے کی آواز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی تاکہ حضرت مریم کو کوئی غم اور صدمہ نہ رہے۔ حضور آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات، ایک موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ شان بخشی کہ ان کی غم اور رنج کی کیفیت میں تسلی کا سامان ہو۔ حضور علیہ السلام کو خاص اختیارات دیے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات پر یہ عطایا اور بخششیں فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے ان تقر اعینہن ولا یحزن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ تو ان ساری آیات کے تناظر میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ عورتیں غمگین ہوں، وہ صدمے میں ہوں، وہ رنج میں ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، کسی قول اور فعل سے، کسی عمل سے خواتین کے دل کو مت توڑیں، کیونکہ جب ان کا دل دکھتا ہے تو ان کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر پھر بہت اہم فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کا دل نہ دکھایا کریں، چاہے عورت آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، یا کوئی بھی ایسی خاتون جس کے ساتھ آپ کا بظاہر رشتہ نہیں، لیکن اس کو اللہ کی بندی سمجھتے ہوئے اس کی عزت اور توقیر کا ہر طرح خیال رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جس کا سلوک اور رویہ اور طور طریقہ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اور عورتوں کو بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت اور توقیر بخشی ہے، کہیں ان کے کسی قول یا فعل سے ان کی یہ عزت کم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔